بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کے زہد و تقویٰ سے، عبادت و ریاضت سے ہم ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ حسب سابق آج بھی ہم عظیم صحابی رسول، وجیہ و شکیل صحابی، جن کو رب کائنات نے ظاہری اور باطنی دونوں حسن عطا کیے تھے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کے بہت سے فضائل و مناقب ہیں، بہت سی شانیں رب کائنات نے آپ کو عطا کی، لیکن آپ کا جو ترہ امتیاز تھا وہ علم کے حوالے سے تھا، اور علمی جو آپ کی وجاہت تھی وہ صحابہ میں مسلم تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں جب تک رہے، اہل مدینہ کو دین کا علم سکھاتے رہے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، کریم آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اب تم قریشیوں کو دین سکھاؤ۔ وہ بھی کیا منظر ہوگا ناظرین محترم، ایک انصاری جو ہے وہ قریشیوں کو پڑھا رہا ہے۔ یہ بھی مقام رب کائنات نے آپ کو عطا کیا۔ آپ کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ خود کریم آقا علیہ السلام نے آپ کے علمی مقام کو بیان کیا، اور قرب مصطفیٰ بھی بڑا تھا۔ رب کائنات نے جو آپ کو قرب عطا کیا، کریم آقا علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ رہتے، اور ساتھ رہنے کا جو سب سے بڑا آپ کا جو طلب تھی وہ علم دین تھی۔ بسا اوقات کریم آقا کی سواری پہ ہوتے تو دین سیکھتے رہتے۔ ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ سواری پہ تشریف فرما ہے اور میرے آقا کے ساتھ جلوہ گر ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر میرے آقا نے نام پکارا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ پھر آپ کا نام لیا۔ اللہ اکبر، کیا مقدر ہیں کہ وجود بھی مصطفیٰ کے ساتھ لگا ہے اور اس کا نام بھی لب مصطفیٰ پہ آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو ایک مانو اور شرک نہ کرو۔ تو فرمایا جس بندے نے کلمہ توحید پڑھ لیا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا نہیں، لوگ عمل سے عاری ہو جائیں گے، ابھی خوشخبری نہ سنانا، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے یہ کہ کتمان علم نہ ہو جائے، آپ نے پھر یہ حدیث بیان کر دی۔ تو آپ کا ترہ امتیاز جو ہے وہ علم ہے، اور علم کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی محترم، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ مفتی محمد طاہر توسن قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، پچھلے پروگرام کا نشہ آج بھی موجود ہے، یقین کریں، وہ جہاں آپ دربار مصطفیٰ میں لے گئے اور کس طرح قرب مصطفیٰ آپ کو ملا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو علمی وجاہت ہے کریم آقا کی نظر میں، صحابہ کرام کی نظر میں، اس حوالے سے آپ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ جی۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ بڑی اہم بات آپ نے کی، بنیاد ہی یہی ہے آج کے اس پروگرام کی کہ آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کی خوبیاں ہیں، آپ کے اوصاف ہیں، دربار رسالت سے ملنے والے اعزازات، میڈلز، تمغہ امتیاز، ان میں سب سے بڑا ترہ امتیاز آپ کا علم اور فقاہت ہے، قرآن و سنہ کا علم ہے۔ اسی حوالے سے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا تعارف ہی اسی حوالے سے کروایا ہے، اللہ انما بعثت معلما۔ واہ واہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے نا کہ علم ہی وہ ایک دولت ہے جس کی وجہ سے انسان فرش سے عرش تک جا سکتا ہے، وہ جو ہے وہ جہالت سے نور کی طرف جا سکتا ہے، جی، اور پستی سے بلندی کی طرف جا سکتا ہے، اور زوال سے کمال کی طرف جا سکتا ہے۔ بے شک۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی جو برتری ملائکہ پر
ظاہر کی گئی تو اس کا سبب صرف علم تھا، واہ واہ، وہ علم ہی کی وجہ سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تعمیر کعبہ کے بعد جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ یہ تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اللہ اکبر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، ایسا رسول بھیج دے سبحان اللہ، جو تیری کتاب کی تلاوت بھی سکھائے، جو کتاب و حکمت کا علم عطا فرمائے اور تزکیہ بھی فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَکِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، واہ واہ، فرمایا اسی شان کا رسول میں نے بھیج دیا ہے۔ کیا کہنے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کا جی جی، اگر کسی نے جائزہ لینا ہو، انما بعثت معلما، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ تلامذہ پر کوئی نظر ڈال لے، ہاں ہاں ہاں، سبحان جس اللہ، کے شاگردوں میں جی مولا علی جیسی ہستیاں ہوں، کیا کہنے، جس کے شاگردوں میں عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ ہوں، جن کے شاگردوں میں عبداللہ بن عباس جیسے لوگ ہوں، واہ واہ واہ، جن کے شاگردوں کے اندر معاذ بن جبل جیسے لوگ ہوں، کیا کہنے، جن کے شاگردوں میں حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات ہوں، اس معلم، مربی اور استاذ کا عالم کیا ہوگا، کیا کہنے۔ ان کے علم کی وسعتوں کا عالم اور پھر کیا مفتی ہوگا۔ صاحب آپ نے دعائے خلیل کا ذکر کیا نا، میرے ذہن میں دعائے حبیب آ رہی تھی، جی جی، میرے آقا نے کہا ربی زدنی علما، رب زدنی علما، ہاں ہاں، بے شک بے شک یہی بات ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک روایت میں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی السنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ اللہ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔ صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، لا حسد الا فی السنین، یہ نفی اور اس بات کے درمیان دائر بات ہے تو حسر پیدا ہو گیا۔ جی کیٹاگوریکل انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ تم رش کی نگاہوں سے پتہ نہیں کس کس کو دیکھتے ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، بنگلہ اونچا ہو، جس کے جو ہے وہ اقتدار جس کے ہاتھ میں ہو۔ میرے آقا نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ قابل رشک کون ہے، اور آگے جانے سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیے کہ قابل رشک وہ نہیں ہے جس کو آپ اور میں قابل رشک سمجھیں، اللہ قابل رشک وہی ہے جس کو اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قابل رشک قرار دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک قابل رشک صرف 2 طبقے ہیں، جی لا حسد الا فی السنین، یہاں حسد بمعنی رشک ہے، رشک صرف 2 پہ ہو سکتا ہے، جی 2 پہ ہو سکتا ہے۔ وہ صحیح، کون سے 2؟ فرمایا ایک وہ طبقہ یا وہ شخص جس کو اللہ مال دے اللہ اکبر، لیکن مطلقاً نہیں، مطلقاً مال نہیں ہے، وگرنہ تو مال جو ہے یہ تو مردار ہے، اور دنیا کو مردار کہا گیا، اور اس کے جو متلاشی ہیں اور طالب کو جہنم کا کتا کہا گیا۔ صحیح، کہا رجل آتاہ اللہ مالا، مشروط ہے فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، اللہ مشروط ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ مال دے اور اس مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے، اللہ اکبر، پھر وہ ہے قابل کیا رشک۔ کہنے، سبحان اور اللہ۔ دوسرا وہ قابل رشک ہے جسے اللہ علم کی دولت عطا اور فرمائے۔ مفتی صاحب اگر وہ مال آگے خرچ نہیں ہوا تو جس طرح قرآن میں آیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہ فتنہ بن جاتا ہے، بے شک ایسا ہی اور ہے، اگر وہ خرچ ہو فتنہ گیا اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، اگر واہ 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 واہ، اس مال کے اندر جس کا حق تھا، قرآن پاک نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ جی حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، والمحروم، فرمایا یہ جو ثروت مند ہیں، یہ جو دولت والے ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کی دولت میں، ان کے مال میں اللہ نے سائل اور محروم کا حق رکھا ہے۔ صحیح، تو اس کا مطلب حق کیا ہے؟ ان کا حق جو ہے ان پر فرض ہے، تو اگر خرچ کرتے ہیں تو اپنا فریضہ اور ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں، وہ ان پر احسان نہیں کر رہے، اور یہ جو مستحق لوگ ہیں یہ ان کے ممنون احسان نہ ہو، یہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں کیونکہ کائنات کے خالق نے ان کا حق رکھا ہے۔ اللہ اب وہ بات
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے، اور دوسرا فرمایا جس کو اللہ علم کی دولت دے، سبحان اللہ. علم کی دولت دے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس علم کی دولت کو آگے پھیلاتا رہے، عام کرتا رہے، اللہ اس کے ساتھ فیصلے بھی کرتا رہے، پڑھاتا رہے، علم کو عام کرتا رہے. فرمایا وہ قابل رشک ہے. یہ علم کی دولت کا لفظ میں نے بولا تو مجھے یاد آ گیا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ فرمان، جی. ردینا قسوت الجبار فینا ہاں. لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب ویبقى العلم ولا یزال. جی. فرمایا آپ نے کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال دیا ہے، ہمیں علم کی دولت دی ہے، کیا کہنے، اور مال فنا ہو جائے گا، علم باقی رہے گا. کیا کہنے. علم لا زوال ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن روایت ہے، یعنی آپ نے صحابی کا نام ذکر نہیں کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے 2 شخص ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. ان میں سے ایک وہ تھا جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا ہے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی شب زندہ دار بھی ہے جی. اور صائم النہار بھی ہے، رات کا قیام، دن کا صیام. تو دوسرا وہ شخص ہے جو فرائض پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے فرائض پڑھنے کے بعد، پھر وہ علم پڑھتا اور پڑھاتا رہتا ہے. ایہما افضل ہو، جی. ایہما افضل ہو. فرمایا ان میں سے افضل کون ہے؟ صحیح. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم افضل کی بات کرتے ہو. فرمایا وہ شخص جو فرائض پڑھنے کے بعد علم پڑھتا اور پڑھاتا رہتا ہے، اس کی فضیلت اس عابد شب زندہ دار اور صائم النہار کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص کے مقابلے میں ہے. ہاں. کیا کہنے. یہ ہے علم کی اہمیت. واہ 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 واہ، کیا کہنے. ناظرین محترم، دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی جو میراث ہوتی ہے وہ مال و زر نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہے. خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہوں نے بھی شرح صدر مانگا، انہوں نے بھی دین مانگا، علم مانگا. آج ہم دنیا مانگتے ہیں، دین نہیں مانگتے. ہمیں دین مانگنا چاہیے، علم مانگنا چاہیے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ امت. ان کا عظیم ذکر ہو رہا ہے اور آپ کے علمی مقام پہ ہم بات کر رہے ہیں اور علم پہ بات کر رہے ہیں. ناظرین محترم، علم جو ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو قبر کھلے گی وہ قبر مصطفیٰ ہے. فرمایا لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. فرمایا کہ سب سے پہلے جس کی شفاعت کی جائے گی وہ کریم آقا نے اپنی ذات کو قرار دیا، میں فخر نہیں کرتا. سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا فرمایا وہ حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہیں. خود اپنی ذات کے بابت کہا لیکن میں فخر نہیں کرتا. اگر میرے آقا نے فخر کیا، اپنا تعارف کروایا ہے تو علم کے حوالے سے کروایا ہے. مفتی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے علمی گفتگو کی اور علم کے حوالے سے ہمیں طلب پیدا ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کریم آقا کی نظر میں اور صحابہ کرام کی نظر میں معاذ بن جبل کا علمی مقام کیا تھا؟ جی بے شک، اس میں سے کچھ باتیں گزشتہ پروگرام میں آپ نے اختصار کے ساتھ بیان بھی کی تھی. ایک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنے شاگرد کے علم پر اتنا ناز تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم وہ معاذ بن جبل ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے. اور علم کے حوالے سے آپ کا شمار اساتین امت کے اندر ہوتا ہے. اور یہ میں نے بھی گزشتہ پروگرام میں اختصار سے بات کی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کا نام لیا جن کے اندر ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور فرمایا جس نے علم حاصل کرنا، جس نے قرآن سیکھنا ہو
وہ ان چاروں میں سے کسی ایک سے سیکھ لے. اللہ اور ان میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص بات، ایک بڑی اہم بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی جو شہادت دی نا، جو گواہی دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ معاذ تمہاری صبح کیسے گزری؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. تمہاری صبح کیسے گزری؟ تو انہوں نے فوراً عرض کیا جی حالت ایمان میں، جی ایمان کے ساتھ گزری ہے. اچھا دیکھیے نا، سوال اور جواب کا انداز، اس سے پتہ یہ ہے چلتا ہے کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصدن پوچھا تھا. جی جو جواب چاہتے تھے، پتہ تھا کہ معاذ بن جبل وہ عطا فرمائے گا. اگلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، ہر قول کا کوئی مصداق ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب، کوئی محمل، کوئی مفہوم، اس کی کوئی تشریح. یہ جو تم نے کہا ہے کہ میری صبح ایمان کے ساتھ گزری ہے، تو اس کا مصداق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ پیغام پہنچانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو معاذ بن جبل نے جواب دیا، انہوں نے پتہ کیا عرض کیا؟ یہ بات ہے زہد کی، یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی، یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو زہد ہے اور جو اللہ کی ذات پر اور فکر آخرت اور دنیا سے بے رغبتی. حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی. اس کا مطلب یہ ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری کوئی صبح ایسی نہیں گزری جو صبح ہونے کے بعد مجھے اس بات کا یقین نہ ہوا ہو کہ میں آج شام نہیں دیکھوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اللہ اکبر. فرمایا کوئی شام میری ایسی، عرض کیا کوئی شام ایسی نہیں گزری جس شام میں مجھے یہ یقین نہ ہوا ہو کہ میں اس کی صبح نہیں دیکھ پاؤں گا. اللہ اکبر. بلکہ اس سے اگلی بات کر دی ہے، اس سے اگلی بات آپ نے کر دی ہے. یہ ایک مسلمان کا ایمان زندگی کیسے گزرنی چاہیے. جی عرض کیا آقا، میں نے جب بھی قدم ایک اٹھایا نا اللہ اکبر. تو مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا ہے کہ میں دوسرا قدم نہیں اٹھا سکوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا. واہ واہ. وقت آ جائے گا. کیا خشیت تھی. یہ ہے خوف خدا، یہ ہے موت کو یاد رکھنا، یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور. یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی جس میں یہ خیال نہ آیا ہو کہ شام نہیں دیکھ پاؤں گا، کوئی شام ایسے نہیں کی جس میں یہ خیال نہ آیا ہو کہ صبح نہیں دیکھ پاؤں گا، ایک قدم نہیں اٹھایا کبھی اللہ جس میں یہ یقین نہ رہا ہو کہ اگلا قدم نہیں اٹھا سکوں گا. میرے آقا، میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ لوگ، مجھے خیال رہتا ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں جی جی اور انہیں ان کے اعمال ناموں کی طرف بلایا جا رہا ہے، ان کے اعمال ناموں کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے نبی بھی ہیں، اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ ان کے وہ بعض امتوں کے ساتھ وہ بت بھی ہیں جن کی وہ پوجا اللہ کے سوا کیا کرتے تھے. تو میرے ذہن میں تو ہر وقت وہ منظر رہتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غلاموں پر جو کرم فرمایا، جو انعام عطا فرمایا، جو اجر کی صورت میں، جنت کی صورت میں، وہ بھی میری نظر میں رہتا ہے. اللہ جب یہاں تک بات پہنچی نا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبت عرفانہ، جی سبت معرفہ. کیا کہنے. فرمایا معاذ بن جبل تم حقیقت جان گئے ہو، واہ واہ. تم اصلیت پہچان گئے ہو. کیا کہنے. مفتی صاحب وہ جو اجر ہے نا، وہ قرآن نے کہا نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان عن الہوا فإن الجنت ہی المأویٰ. کیا کہا. تو یہ کہا کہ فرمایا تم بات پہچان چکے ہو اور اب اس پر استقامت اختیار کرو. جی یعنی یہ ان کی معرفت، ان کے عرفان کی شہادت اور تصدیق کہ ان کی نظر وہاں تک پہنچی جہاں تک
عام لوگوں کی نہ پہنچی، کم لوگوں کی پہنچی۔ مفتی صاحب اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کو جتنی معرفت ہوتی گئی اتنا ڈرتا گیا۔ بے انما شک یخشی اللہ من عبادہ من العلماء۔ عبادہ یہ ہے وہ مصداق۔ بڑی اہم بات آپ نے کی، بڑی، اور یہ بھی علم سے ریلیونٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جی تو اس علماء سے مراد یہ علماء ہے، اللہ اکبر، یہ علماء ربانیین ہیں، یہ عارفین ہیں، بے شک۔ یہ عرفاء ہیں جو حقیقت پہچان گئے ہیں۔ تو وہ تو تھر تھر کانپتے رہے ایک ایک لمحہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان موقوف حدیث یہ ہے، آپ فرمایا کرتے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راستے کو عبور کرنے والا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی تشریح میں انہوں نے کہا کہ جب تم صبح کر لو، یہی وہ بات، جی جی صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ جی جی یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، آپ کی معرفت، آپ کی فقاہت، آپ کے قرآن سے تعلق کی شہادتیں اور ضمانتیں خود دربار رسالت سے ہیں نا، جی کہ کہا جس نے قرآن سیکھنا ہو ان سے سیکھے۔ فرمایا حلال حرام کے سب سے بڑے عالم یہ ہیں، وہاں بنو سلمہ کا امام مقرر کر دیا۔ سبحان یہاں اللہ۔ فرمایا کہ تم معرفت کو پہنچ گئے ہو، یہ ہے وہ میڈل۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، جو باتیں آپ نے پچھلے پروگرام میں کی تھی، میں ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک روایت کے اندر یوں بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل میری امت کے علماء کے مقتدا ہوں گے، پیشوا ہوں گے، امام ہوں گے۔ اللہ اکبر، قافلہ سالار، سالار قافلہ واہ واہ، علماء، کیا کہنے کیا کہنے۔ یعنی علماء کی جو جماعت ہوگی اس کے امام معاذ بن جبل ہوں گے۔ کیا کہنے۔ اس سے آپ کی علمیت کا اور علمی وجاہت کا اندازہ لگا لیں۔ حضرت سیدنا جو مشاہیر امت کی نظر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی اس پر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں کچھ چیزیں ذکر کریں گے صحیح۔ جتنا ٹائم ہے، کہ جو ہوتا ہے نا، اس کو آپ کلاس فیلوز کہہ لیں، ہم اثر کہہ لیں، کولیگز کہہ لیں، ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ تو اور مفتی صاحب المیہ یہ ہوتا ہے جو ہم اثر ہوتا ہے وہ جلدی مانتا نہیں نہیں مانتے، اس لیے تو کہہ رہا ہے، ہوں۔ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ ہاں تو دیکھ لیجئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے کیا کہنے۔ کہ حد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاذ بن جبل جیسے شخص کو پیدا کرنے سے عورتیں قاصر ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور دیدہ پیدا۔ پیدا۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل جیسے شخص کو پیدا کرنے سے عورتیں قاصر ہیں۔ یہ کم ایسی ہستیاں جنم لیتی ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شام میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جس سے فقہ کا علم لینا ہو، جس سے فقہ سیکھنی ہو، صحیح۔ جسے دین میں تفقہ حاصل کرنا ہو، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہو، اللہ اکبر، فرمایا وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، بے شک۔ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ فقاہت کیا ہے؟ تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کو یاد کرنا، حافظ بن جانا چیزوں کو، یعنی امام بخاری، اب انہیں اتنی احادیث یاد تھیں لیکن اس کے باوجود وہ فقیہ نہ تھے۔ اللہ اکبر، فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، کیا کہنے، سبحان امام اللہ۔ احمد بن حنبل تھے، امام شافعی اچھا تھے۔ مفتی صاحب ایک بات بڑی آپ نے ہم کہی کہ خیرن کثیرہ۔ اچھا قرآن میں میں نے دیکھا کہ جب اللہ پاک نے پوری کائنات کا ذکر کیا، دنیا کے مال و متاع کا، پوری کائنات کا، تو کہا متاع قلیل، لیکن جب علم کی بات آئی تو کہا خیرن کثیرہ۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگا سکتے واہ ہیں واہ آپ واہ کہ واہ، پوری کائنات ہیچ ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ساری رائی کے دانے کے برابر ہے، اور علم اس کے مقابل ایسے ہے جیسے احد پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر، خیرن کثیرہ۔ خیرن کثیرہ۔ تو آپ نے فرمایا جس نے فقہ، اور ایک اور آپ نے فرمایا، یہ آپ نے سنایا تھا گزشتہ پروگرام میں، جی، فرمایا اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک اللہ ہو جاتا۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار دیکھیے یہ ریمارکس ہیں کس کے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس ہستی کے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب۔ واہ واہ واہ،
میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. جس کی خواہش پہ قرآن اترتا ہے. جو محدث ہیں، جن واہ واہ کے واہ. زبان پر رب بولتا ہے، القاء اللہ. ہوتا ہے، واہ واہ جو واہ. سوچے تو قرآن اس کے مطابق نازل ہو جاتا ہے، جن کی خواہش پر جس طرح آپ نے کہا. اتنی بڑی ہستی جنہیں مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے لیا ہے، وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اللہ. معاذ بن جبل کے مشوروں نے اور ان کے فتووں نے مجھے بچا رکھا ہے. اب اور پھر آپ جب آخری وقت تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب اپنا نائب بنانا تھا، جانشین مقرر کرنا تھا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات ہوتے اللہ تو اکبر. میں مسلمانوں کا خلیفہ انہیں بناتا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مقام آپ کا. بلا تعمل انہیں بناتا. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا اعزاز مشاہیر امت کی نظر میں. یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی بات کی. اچھا لیکن وہ تشریح طلب ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ حضرت عبداللہ بن عمر کا سن لیں، پھر ابن مسعود کا سناؤں گا بسم اللہ. بریک کے بعد. جی. فاروق اعظم نے یہ کہا تو فاروق اعظم کے شہزادے کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عقلاء، دانشور، جو انٹلیکچوئل ہیں، ان میں سے ایک. کیا کہنے کیا کہنے. ناظرین محترم، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، ان کا علمی مقام، اور کیا رب کائنات نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا، اور اس پر صحابہ کرام کی نظر میں آپ کا مقام کیا تھا. مفتی صاحب قبلہ نے بیان کیا. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور فقیہ امت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے. رب کائنات نے آپ کو جو علمی مقام عطا فرمایا، آپ جہاں بھی گئے آپ نے علم کے موتی جناب پوری کائنات میں، اور علم کا نور جو ہے وہ لوگوں کے قلب و روح میں اتارا. جب آپ یمن میں تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، اور آپ کی بارگاہ میں سہارا لیتی ہوئی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اس کے 12 نوجوان بیٹے تھے. جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کے بھی داڑھی تھی اور مونچھیں بھی تھیں، اور جناب سہارا لے کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے. آپ یمن کے امیر بن کے آئے تھے. صرف آپ نے عمارت نہیں کی بلکہ آپ نے علم بھی سکھایا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا اچھا آپ رسول اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کے قاصد ہیں، رسول بمانا قاصد ہیں. تو کہا ہاں مجھے کریم آقا نے بھیجا ہے. فرمایا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیں کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے؟ بیوی پر شوہر کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتی رہے اور حد المقدور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اس نے دوبارہ اللہ کی قسم دے کے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اس کا حق کیا ہے، جبکہ میرے 12 بیٹے بھی ہیں، میں اتنی ضعیف ہو چکی ہوں کہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی. میرے بیٹے جو موجود ہیں تو وہ بات کو سمجھ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ بات سنو، اگر تیرے شوہر کے جسم پر جزام کا مرض لاحق ہو جائے، اس کے جسم پر اس کے گوشت کے ٹکڑے ہو جائیں، اس میں پیپ پڑ جائے، تو فرمایا تم اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے اس کے جسم کو صاف کرنے کے لیے اسے چوسو بھی، تو پھر بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. مفتی صاحب یہ بڑی اہم بات، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن وہ پہلے کال جو آپ کا تھا وہ کال پہلے عطا کر دیں، اور اس کے بعد یہ اس دور کا ایک المیہ ہے. اس میں آپ نے ایک مجھے بات اسی حضرت معاذ بن جبل کی حیات سے یاد کروا دیا، وہ میں سناؤں گا، ٹھیک ہو گیا. جی بسم اللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو آپ کہہ رہے ہیں، جو بریک سے پہلے آپ نے کال آپ اس میں دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے. اللہ اکبر. گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ نے وہ عامر بن جموح کو بتوں کی بڑی حکمت سے وہ انداز اپنایا ہے جو خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنایا تھا. اب ایک بات یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا نا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، غالباً 14واں پارہ ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، ان ابراہیم کان امتا
قانتا للہ حنیفا۔ حنیفہ۔ اب یہ دیکھیے یہاں یہ کہا گیا کہ بے شک ابراہیم ایک امت ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان ابراہیم کان امتا، وہ ایک فرد نہیں ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ ایک فرد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جی وہ بندہ اپنی ذات میں انجمن ہے، ہاں انسائکلوپیڈیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا ہے، یونیورسٹی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہے کہ ان ابراہیم کان امتا، ایک جگہ، دوسرا کا کانتا۔ کانت کا معنی ہوتا ہے مطیع، فرما بردار، تابع، کانتا للہ، حنیفہ۔ ٹھیک ہے، حنیفہ، ہر باطل سے جدا ہیں۔ تو اس آیت کا جو استعارہ لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ معاذ بن جبل امت بھی تھے اور کانت بھی تھے۔ اللہ اکبر، کتنا بلند مقام آپ کا، سبحان اللہ اندازہ لگا لیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہنے والے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں ابراہیم حضرت معاذ بن جبل امت بھی تھے اور کانت بھی تھے۔ کہتے امت کیسے تھے؟ اس لیے کہ وہ امت کو ہر وقت تعلیم دیا کرتے تھے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو انہوں نے پوری امت بنائی۔ اور مفتی صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قرب ان کو تھا کیونکہ مواخاتی بھائی بھی تھے۔ بے شک، اور ان کا پھر ان کا تبصرہ اتنا ہی زیادہ ویلڈ ہوگا کیا کہنے، سبحان جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو کہا وہ امت تھے کیونکہ انہوں نے امت کو ایک سانچے میں ڈھالا اور اس کی تربیت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیتے، جی امت میں تقسیم کرتے، ساری زندگی ان کی تعلیم و تعلم میں، تربیت میں اور ڈسپلن قائم کرنے میں اور سکھانے میں، سمجھانے میں، سدھانے میں، پڑھانے میں گزر گئی، فقاہت تقسیم کرنے میں گزر گئی۔ اور کانتا، کانت فرمایا وہ کانت بھی تھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے معاذ بن جبل سے بڑھ کر اللہ رسول کا کوئی مطیع نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اس لیے کانت للہ ان ابراہیم کان امت۔ یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف حضرت عبداللہ بن مسعود دے رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو، اور علم کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ واہ واہ۔ اب اگلی بات جو آپ نے واپس آ کے بات کی ہے، اب اسی میں کتنی بڑی بات ہے، یعنی میں بھی حیران ہو گیا ہوں۔ آپ یوں سمجھیں، مطلب رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات سن کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت پر اس کے شوہر کا کتنا حق ہے، اللہ اکبر۔ اور شوہر کے عورت کے فرائض میں کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کوئی ہماری ماں بہن بیٹی سنیں، ہماری خواتین اسلام مستورات وہ سنیں تو اس کا مطلب وہ یہ لیں کہ صرف شوہر کا حق ہے تو بیوی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ہم بیویوں کے حقوق پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہاں بھی اسی طرح روح کانپ اٹھتی ہے اور اپنے آپ کو ہم سوچتے ہیں کہ ہم شاید وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ جی جی، تو اب وہاں بلکہ مفتی صاحب سرکاری دوالوں نے یہ بھی فرمایا نا کہ جس کا اخلاق تم اپنی بیویوں سے اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ زیادہ قریب ہوگا۔ اور فرمایا لیکن یہاں مفتی صاحب امت کی اصلاح ذرا کریں کہ آج ہم کہتے ہیں عورت اور مرد برابری کی سطح پہ ہے، یہ اصلاح کریں کہ شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے۔ میں اسی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حیات طیبہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جب آپ نے بات کی۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ آپ یمن میں یا شام میں تشریف لے گئے، اختلاف روایت ہے۔ جی اچھا، وہاں آپ نے دیکھا، وہاں نصارہ کو دیکھا، یہود کو دیکھا کہ وہ اپنے جو متبحر تھے، علماء تھے، بڑے جو تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے۔ ٹھیک، ان کو سجدہ کر کے یہ سلام یا تحیہ، جس طرح آج ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی کسی کے آگے جھک جاتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے جی السلام، اس طرح کے انداز، تو وہ سجدہ کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا سلام کرنے کا انداز ہے، ہم اپنے نبیوں کو اس طرح سلام کیا کرتے تھے، ہم اپنے نبیوں کو اس طرح سلام کیا کرتے تھے سجدہ کر کے، اور اب ان کے جو جانشین ہیں، ورثاء ہیں، ان علماء، صحیح، ان کو اس طرح سلام کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل خاموش ہو گئے، وہاں سے واپس آئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، دربار رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی دیکھیے نا ان کی عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے اندر کی آواز کیا تھی، حضور سے کیا عشق تھا۔ عرض کیا کہ میں وہاں یہ دیکھ کے آیا ہوں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ جو ہیں نبیوں کو سلام کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، تو ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں۔
ہم نے جب سلام عرض کرنا ہو تو سجدہ نہ کیا کریں. جی. تو اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل انہوں نے جھوٹ بولا ہے. جس طرح انہوں نے اپنی کتابیں تبدیل کر لیں اللہ اکبر. اسی طرح انبیاء کرام کی تعلیمات بھی بدل ڈالیں اور ان پر بہتان تراشی کی, جھوٹے الزام لگائے. جی. فرمایا کسی نبی کو اس کے سچے امتی اس دور کے اندر جو اس نبی کے زمانے میں تھے وہ کبھی سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. سجدہ صرف اللہ کو ہے. کیا کہنے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کو ہے, مجھے سجدہ روا نہیں. فرمایا اگر اللہ کے سوا, یہ وہ بات جو آپ نے کہا نا کہ وہ ان زخموں سے پیپ بھی اپنے منہ سے چوسے, اللہ اکبر, پھر بھی حق ادا نہیں ہو. حق. اور یہاں اس سے بڑی بات یہ ہے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ روا ہوتا, جائز ہوتا, تو میں عورت کو حکم دیتا, بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. اللہ اکبر. اتنا مقام شوہر کا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی, لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ روا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب میں یہ کمپلیٹ کر لوں الرجال پھر اس پر. قوامون. اللہ اکبر. بے شک ایسا ہے, آپ اس میں جو مقام اللہ نے دیا ہے, عورت کے اپنے حقوق ہیں, مرد کے اپنے حقوق ہیں, اس کے اپنے فرائض ہیں, اس کے اپنے فرائض ہیں, وہاں بھی اس حد تک ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھنا ہو کہ کو کتنا اچھا ہے, کیسے کردار اور اخلاق کا مالک ہے, تو وہ دیکھو کہ گھر والوں کے ساتھ کیسا اس کا کردار ہے. اور روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے نا رات کو مسجد نبوی شریف سے اٹھ کر امہات المومنین کے حجرے میں, اللہ اکبر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے ظاہر سلام کرتے تھے. آپ کی سنت مبارکہ یہ ہے, سلام کرتے تھے تو آہستہ سلام کرتے تھے کہ اگر میری اہلیہ جاگ رہی ہے تو سن لے, اور اگر سو گئی ہے تو میرے سلام کرنے کی وجہ سے اس کے آرام میں خلل نہ آ جائے. کیا کہنے. یہ اس درجے کی بات نہیں ہے, واہ واہ واہ. یہ بھی دوسرے لیول کی بات ہے کہ ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جو ہے وہ حقوق کا خیال رکھا ہے. تو اب اگر عورتیں یہ کہیں, میں نے بھی کئی بار سنا کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت مرد جو ہے اس کے اتنے حقوق مقرر کر دیے گئے, تو عورتوں کی کیا حقوق ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو جب یہ پوچھا گیا ہے کہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے, تو 3 بار تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا ہے, اللہ اکبر, 4تھی بار باپ کا نام لیا ہے. صحیح صحیح. تو ادھر جب 3 درجے زیادہ مل رہے ہیں تو وہاں کیوں نہیں یاد آیا, بیلنس کیا ہے مصطفیٰ کریم صلی پھر اللہ مفتی علیہ صاحب وسلم. یہ بھی ہے نا, کریم آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, تو آپ نے کہا میں عائشہ سے کرتا ہوں, ام المومنین سے. بے شک تو بر مجلس کہا. بے شک. اللہ اکبر. اور پھر اس کا عملی مظاہرہ کر کے آقا کریم صلی اللہ, ایسی روایات ملتی ہیں کہ ہم اگر آج کے دور میں وہ کوئی کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں رن مرید ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے, گھر کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے, اس گاڑی کو کامیابی کے ساتھ آگے چلانے کے لیے. اب وہ بات سنیں, وہ رہ نہ جائے, شاید آپ کے ٹائم کا اینڈ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سجدہ کسی اور کو روا نہیں ہے سوائے خدا وحدہ لا شریک کے. سنو فرمایا سلام کا یہ طریقہ نہیں ہے, فرمایا سلام کا جو طریقہ میرے نظام کے اندر ہے اس سے بڑھ کر سلام کا اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہنے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلام یوں کیا کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس میں پھر قرآن پاک کے اندر ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بات عرض کر دوں, یہ ہمارے ہاں طریقہ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور جسٹ شیک ہینڈ کر لیں. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ طریقہ نہیں. کوئی اور آپ گڈ مارننگ, کوئی لفظ اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے. سب سے جامع خوبصورت امن و سلامتی کا پیغام دینے والا اگر ملنے کا طریقہ ہے تو وہ سلام والا طریقہ ہے. کیا کہنے. ملنے والا السلام علیکم کہے, جواب میں دوسرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے, اور اگر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے وہ برکاتہ بھی کہے. اس کو 10 نے کیا, جو ایک لفظ کا اضافہ کرے گا 20, جو 2 لفظوں کا اضافہ کرے گا اسے 30 نے کیا. کیا کہنے. ہمیں سلام کو رواج دینا ہوگا. ناظرین محترم, مفتی صاحب قبلہ نے اسلام کا طریقہ بھی بتا دیا اور ہمارے لیے بھی اصلاح ہے. جو ہمیں قرآن نے سکھایا اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو سلام کہے ایک دوسرے کو اور اس کے بعد درود پڑھے, دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو
اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔